تلنگانہ حکومت نے ریاست میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی کارروائیوں کو محدود کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست کی سیاست میں مچی ہلچل کے چلتے حکومت تلنگانہ کا ایک اور اقدام سامنے آیا ہے۔ حکمران جماعت نے تحقیقاتی ایجنسی CBI کو دی گئی اجازت واپس لے لی ہے۔ ذرائع کے مطابق 31 اگست کو حکومت نے GO نمبر 51 جاری کیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس GO کے مطابق ریاست میں کسی بھی معاملے کی جانچ کے لیے اب CBI کو حکومت کی اجازت لینا ضروری ہوگا۔ یہ اہم پیش رفت اس وقت ہوئی ہے جب بھارتیہ جنتا پارٹی نے مبینہ طور پر MLAs خریداری کے معاملے میں CBI سے تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل تلنگانہ نے اس سے متعلق ہائی کورٹ میں تفصیلات پیش کی ہیں۔ کانگریس قائد و JNU طلبہ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار نے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا پارٹی کے لیڈرز، پارٹی کے کارکنان کی نہیں بلکہ دیش کے عوام کی امیدوں کی یاترا بن گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جاری راہل گاندھی کی یاترا میں شامل کنہیا کمار نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ بار بار یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ اپوزیشن کہاں ہے، تو اپوزیشن نے انہیں بتا دیا ہے کہ اپوزیشن موجود ہے اور سڑکوں پر اتر پڑی ہے، بلکہ ایک مضبوط اپوزیشن کی ذمہ داری بھی نبھا رہی ہے۔ JNU سابق صدر کا کہنا ہے کہ ہندوستان جغرافیائی طور پر ایک ہے، جڑا ہوا ہے، تاہم کانگریس پارٹی ملک کو جذباتی طور پر ایک کرنا چاہتی ہے، عوام کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ملک کو نظریات، شناخت، لباس یا پھر معاشی حالت کے نام پر منقسم نہیں کیا جا سکتا۔ کنہیا کمار کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی ملک کی عوام کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑنے کے لیے نکل پڑی ہے، اور جب کانگریس کی آواز عوام تک نہیں پہنچ سکی تو پارٹی نے خود عوام تک پہنچنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بھارت جوڑو یاترا کو شروع کیا۔ وزیر برائے سول سپلائز گنگولا کملاکر نے منوگڑو ضمنی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر سنستھا نارائن پورم میں دلت آتمیہ سمیلن میں حصہ لے کر مقامی عوام کے مسائل انتخابات کے 7ویں دن حل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے وزیر کو ان کے بنیادی مسائل سے واقف کروایا، جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ TRS کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کے برسر اقتدار آنے کے فوری بعد ان مسائل کو حل کر دیں گے۔ آزادی کے 75 سالوں بعد بھی دلتوں کے پسماندہ حالات کے لیے گنگولا کملاکر نے کانگریس اور BJP کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ BJP اور کانگریس نے اتنے سالوں تک حکومت کی، تاہم دلتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ دلت بندھو اسکیم کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR دلتوں کی عزت و نفس کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں اور دلت بندھو اسکیم متعارف کرواتے ہوئے انہیں 10 لاکھ روپے فراہم کر رہے ہیں۔ منوگڑو ضمنی انتخاب کے BJP امیدوار راج گوپال ریڈی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے گنگولا کملاکر نے کہا کہ ان کی خود غرضی کے سبب ضمنی انتخاب ہو رہا ہے اور راج گوپال ریڈی وہ شخص ہیں جنہوں نے فلاحی اسکیمات کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا ہے۔ سنستھا نارائن پورم کے تمام لوگوں سے سول سپلائز منسٹر نے کے پربھاکر ریڈی کو بھاری ووٹوں سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ دلت برادری کے قائدین ایرولا رامولو یادیا لنگا سوامی TRS کے قائدین بڑی تعداد میں دلت برادری نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے سال 2017 PhD بیچ کے طلباء نے PhD داخل کرنے کے لیے انہیں مزید 2 سالوں کا وقت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ طلباء نے OUOSD ریڈیا نائک کو ایک عرضی پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں 2017 کے PhD طلباء کو مارچ 2023 تک PhD جمع کروانے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ UGC نے ملک بھر میں کرونا وائرس کے سبب PhD طلباء کو مواد پیش کرنے کے لیے 4 سال کا وقت دیا ہے۔ طلباء نے یونیورسٹی کے ذمہ داران سے درخواست کی ہے کہ وہ UGC کی گائیڈ لائنز پر غور کریں اور طلباء کو 2 سال کا وقت دیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی قائدین نے 1 نومبر کو شہر حیدرآباد میں داخل ہونے والی بھارت جوڑو یاترا میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں TPCC سیکریٹری ایڈوکیٹ مجیب اللہ شریف نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر راہل گاندھی نے کنیا کماری تا کشمیر بھارت جوڑو یاترا شروع کی ہے، جو کہ ریاست تلنگانہ میں داخل ہو چکی ہے اور 1 نومبر کو شہر حیدرآباد میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ مجیب اللہ شریف نے بتایا ہے کہ چار مینار حلقے میں داخل ہونے والی بھارت جوڑو یاترا کا مقامی کانگریس قائدین کی جانب سے پرجوش استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے اس یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے تمام افراد، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں سے پرزور اپیل کی ہے اور اس یاترا میں
شرکت کرنے کی بھی خواہش کی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے وی سی لاج بستی میں سانپ کے کاٹنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دھوتی انجیا نامی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا اور ایمس اسپتال میں دوران علاج وہ فوت ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے حکام نے 9 گاؤں کی بجلی منقطع کر دی تھی، جس سے عوام کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کولا پرجا طلبہ یونین، کئی پارٹیوں کے قائدین اور 9 دیہاتوں کے رہائشیوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور حکام کے خلاف احتجاج کیا۔ اندھیرا ہونے کے سبب سانپ ڈسنے کا یہ واقعہ تیسری مرتبہ پیش آ چکا ہے۔ احتجاجیوں نے تلنگانہ حکومت، مقامی MLA MP سے اس جانب توجہ دینے اور اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کو اس واقعے کی اطلاع ملنے پر انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور دھوتی انجیا کے افراد خاندان کو 1 کروڑ روپے معاوضہ اور خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے عہدیداروں کی لاپرواہی کے ذمہ دار حکومت کو سمجھا جا رہا ہے۔ MS ایجوکیشن اکیڈمی کے MS لطیفی 40 کے داخلہ امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ آن لائن ٹیسٹ 26 اور 4 دسمبر کو منعقد کیے جائیں گے۔ 40 منتخب طلبہ IIT یا نیٹ انٹرنس کورسز میں 2 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک کی اسکالرشپ حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ 10ویں کلاس میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات اس اسکالرشپ ٹیسٹ کو لکھنے کے اہل ہیں۔ ہندوستان سمیت خلیجی ممالک میں مقیم طلبہ اپنے گھر سے 26 نومبر 2022 یا 4 دسمبر 2022 کو ہونے والے اس ٹیسٹ میں شرکت کر سکتے ہیں یا پھر دونوں امتحانات بھی لکھ سکتے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق میرٹ کے ذریعے 40 طلبہ کو منتخب کرتے ہوئے انہیں 2 سالوں میں 5 لاکھ روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ یاد رہے کہ IIT اور نیٹ انٹرنس کورس کے لیے حیدرآباد میں قائم خصوصی کیمپس میں رہائشی اور غیر رہائشی دونوں تعلیمی پروگرامز کے لیے طلبہ درخواستیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی پوشیدہ چارجز بھی نہیں رکھے گئے ہیں۔ طلبہ کی مکمل تعلیم اور بورڈنگ 2 سال تک مفت رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے 9573519922 پر رابطہ کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ فل سٹیک اکیڈمی کی دوسری برانچ کا گچی باؤلی علاقے میں افتتاح انجام پایا ہے۔ اکیڈمی کی افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر شانتا توتم، چیف انوویشن آفیسر، ڈاکٹر منظور حسین، JNTU رجسٹرار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شریک بانی اور MD اعزاز احمد نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 3 سال پہلے ٹولی چوکی علاقے میں فل سٹیک اکیڈمی کا آغاز کیا گیا تھا، جس کا مقصد گریجویٹ طلبہ کو IT ملازمتوں کے حصول کے لیے تربیت فراہم کرنا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اکیڈمی سے 350 سے زائد طلبہ نے تربیت حاصل کرنے کے بعد IT کمپنیوں جیسے انفوسس، وپرو، TCS، ایسنچر میں ملازمتیں حاصل کر لی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فل سٹیک اکیڈمی کے شریک بانی محمد ابوبکر نے بتایا کہ گچی باؤلی برانچ پر فل ٹائم ملازمت کی گارنٹی پروگرام کا بھی اعلان کیا گیا ہے، تاہم اس بیچ میں شامل ہونے کے لیے طلبہ کو ٹیلنٹ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر منظور حسین رجسٹرار JNTU نے مختلف تعلیمی پروگراموں کی اس دوران وضاحت کی اور دیگر تفصیلات بھی بتائیں۔ منوگڑو میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے جلسے میں تقریباً 1 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اس جلسے کے سلسلے میں پارٹی قائدین کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چنڈور بلدی حدود میں بنگاری گڈھا کالونی کے قریب 50 ایکڑ اراضی پر یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ مزید 50 ایکڑ اراضی پر پارکنگ کا انتظام رہے گا۔ TRS کی BRS میں تبدیلی کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے جس پر TRS کیڈر میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بھارت کی سیاست میں غریب، کمزور، مظلوم، مسلمان اور آدیواسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صرف دولت مند افراد ہی عوام کے نمائندے بن کر ایوانوں میں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت کو بھی گھٹا دیا گیا ہے۔ سیکولر جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ BJP اور RSS سے ڈر کر مسلمان خود سے انہیں ووٹ دیں گے۔ سیکولر جماعتیں مسلمانوں کو اپنے منچ پر نہیں بٹھاتی۔ سیکولر لیڈر مسلمانوں کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ اس سے اکثریتی ووٹ بینک ناراض ہو جائے گا۔
صدر مجلس نے گزشتہ روز گجرات کے وڈگام میں ایک زبردست انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلقیس بانو کا جب مسئلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر سے میڈیا کے نمائندے نے بلقیس سے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسکولس اور دیگر مسائل پر بات کریں، اس لیے بلقیس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ بلقیس کے مسئلے کو انصاف کے قتل اور عورتوں کے حقوق کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، اس لیے ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جماعتیں جو ہمارے مسائل پر آواز نہیں اٹھاتی، ہم سے پرہیز کرتی ہیں، کیا ہم انہیں ووٹ دے کر طاقتور بنائیں یا پھر خود سیاسی طور پر طاقتور بنیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا تلنگانہ میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جس میں عوام کا کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ محبوب نگر ضلع میں بھارت جوڑو یاترا کا آج 5واں دن ہے۔ راہل گاندھی نے جڑچلہ سے یاترا شروع کی۔ آج یاترا کے موقع پر راہل گاندھی نے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اس دوڑ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن راہل گاندھی اس دوڑ میں اول آئے۔ اس دوڑ کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی، جس میں کانگریس کارکنوں اور اس یاترا میں حصہ لینے والوں کا کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ ان ویڈیوز پر کافی بہتر عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ پی سی سی کے سربراہ ریونت ریڈی، مانیکیم ٹیگور، بھٹی وکرمارکا، مدھو یاشکی گوڑ، اتم کمار ریڈی اور دوسروں نے راہل کی یاترا میں حصہ لیا۔ بھارت جوڑو یاترا آج محبوب نگر ضلع سے رنگا ریڈی ضلع میں داخل ہو رہی ہے۔ چرلاپلی سینٹرل جیل میں زیر تربیت IAS آفیسرز کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ تلنگانہ کے پریزن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں IAS اور IPS عہدیداروں نے شرکت کی۔ قیدیوں کے طرز زندگی، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے اور دیگر امور پر مختلف مشورے دیے گئے۔ چیف سیکرٹری نے قیدیوں کی جانب سے تیار کردہ پروڈکٹس کا بھی تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ کانگریس قائد مدھو یاشکی گوڑ نے کہا ہے کہ BJP بڑے کنٹریکٹرز اور تاجروں کی حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آپریشن کوئلے کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ منوگڑو ضمنی انتخاب میں BJP امیدوار راج گوپال ریڈی نے اپنی تجارت کی ترقی کے نشانے کے ساتھ BJP میں شمولیت اختیار کی۔ راج گوپال ریڈی نے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے منوگڑو کے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ چندرگپت کول پروجیکٹ کو خفیہ طور پر BJP نے راج گوپال ریڈی کو کمپنی کے حوالے کیا ہے۔ اداکارہ و BJP کی قائد وجے شانتی نے چار مینار کی مندر میں آج پوجا کی۔ دیوالی تقریب کے حصے کے طور پر انہوں نے خصوصی پوجا میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہیں پرساد بھی دیا گیا۔ TRS لیڈر لنگیا یادو نے کہا ہے کہ متحدہ نلگنڈا ضلع میں بائیں بازو کی جماعتوں CPI اور CPM کے اتحاد سے TRS بھاری اکثریت سے منوگڑو میں کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ منوگڑو میں BJP نے 6% ووٹ حاصل قبل ازیں کیے تھے اور اب زعفرانی جماعت کا نلگنڈا میں کوئی حق نہیں ہے۔ منوگڑو میں KCR کی قیادت میں حکمراں جماعت کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوگی۔ پولیس اور سسرالی رشتہ داروں کی ہراسانی پر خاتون نے سیلفی ویڈیو بناتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی۔ اس خاتون نے کہا کہ سسرالی رشتہ داروں نے ان پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود چار مینار پولیس کے سب انسپکٹر اور انسپکٹر نے ان کا جینا مشکل کر دیا ہے اور انہیں پولیس اسٹیشن بلا کر مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی اور رقم بھی ان کی شادی کے بعد لے لی گئی۔ ان کو سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ خلے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ MS تعلیمی ادارے کو اب بہتر معیار کا ISO سرٹیفکیٹ حاصل ہوا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ بہتر تعلیمی معیار پر اور بہتر انفراسٹرکچر پر حوالے کیا گیا ہے، جس پر MS ادارے نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ صدر نشین MS ایجوکیشن اکیڈمی محمد لطیف خان نے کہا کہ مسلم انتظامیہ میں پورے ہندوستان میں MS دوسرا ادارہ ہے جس کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوا ہے، جو ایک کارنامے سے کم نہیں ہے۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے 1604 کیسز درج کیے گئے ہیں اور 8 اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو درج کیے گئے کیسز کی تعداد ہفتے کے روز درج کیے گئے کیسز سے زیادہ رہی ہے۔ کل یعنی ہفتے کے روز 1574 کیسز ریکارڈ ہوئے تھے۔ اس دوران ہونے والی 8 اموات سے ملک میں کل اموات کی تعداد 5,29,016 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,317 ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.04% ہے۔ 24 گھنٹوں میں 2,081 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 4,41,04,933 ہو گئی ہے۔ صحت یابی کی شرح 98.7% رہی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق یومیہ مثبت شرح 1.0% اور ہفتہ وار مثبت شرح 1.8% ہے۔ ایک دن میں 1,57,218 ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور کرونا ٹیسٹ کی تعداد 90,08,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آج صبح تک کرونا ٹیکہ اندازی مہم کے تحت 219,63,00,000 افراد کو کرونا ٹیکہ دیا جا چکا ہے، جبکہ 4,12,00,000 نوجوانوں کو ٹیکہ اندازی مہم کے آغاز سے اب تک کرونا ٹیکے کی پہلی خوراک دی گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔